Allah, provide for our brothers and sisters in Palestine. Ya Allah, those who are killing them, you alone be enough for them. Ya Allah, destine a life of ease, iman and afiyah for them. Ya Allah, wherever the Muslims are oppressed in the far corners of the world, relieve them and provide for them. Ya Allah, let us all die in a state of iman. Ameen, Ameen, Ameen. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Well, respected elders and brothers, day before yesterday we mentioned the hijrah of the Muslims to Habasha, Abyssinia. Two migrations took place. The first one was in the fifth year of hijrah, and the second one was in the first fifth year of prophethood, and the second one was in the seventh year of prophethood. So in between, in the sixth year, Umar radiallahu anh accepted Islam. It is mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made dua to Allah that, "O Allah, elevate Islam by either Abu Jahl or either his name was Amr ibn Hisham. So either Amr ibn Hisham or either Umar ibn Khattab radiallahu anh." Then afterwards it was revealed upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Abu Jahl will not accept Islam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to the hadith of Ibn Majah, specifically made dua for Umar radiallahu anh. That, O Allah, elevate Islam specifically with Umar bin Khattab radiallahu anh. And then most of us know what transpired. Eventually he accepted Islam. When the non-Muslims, the pagans of Makkah saw that slowly and steadily Islam is spreading, then they wrote down a declaration that we should boycott the entire family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meaning Banu Hashim and Banu al-Muttalib. No option was remaining. Eventually, Abu Talib, along with his family, the entire Banu Hashim and the Banu al-Muttalib, except for Abu Lahab, they went in the valley of Abu Talib. One of the valleys of gorges between the two mountains, meaning they were told to leave Makkah also. They went on the outskirts in the valley, and from the 7th year to the 10th year, 3 years of boycott took place. They were not spoken with. Marriage did not take place with their families. They were not allowed to be sold something. Nothing could be bought from them. Nobody was allowed to help them. It is mentioned in the books of Sirah that at night the infants would cry because of hunger, and the loud noises of their crying would reach the city of Makkah Mukarramah, and the non-Muslims would be joyous on this. Not everybody was happy, but just because of certain people they had to follow. It is mentioned by Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anh that once I was starving. I saw a small piece of dried camel skin. I took it, I washed it with water, I cooked it on the fire, I grinded it into small powder. I mixed it with water, and then I drank that water, and I stayed alive for another 3 days on this. So this was the situation everybody was passing through. Eventually, 3 years, whoever, sometimes at night time, like the nephew of Khadija radiallahu anha, she was also there, would bring food at night time, or leave a camel load at night time on the mouth of the valley, and the Muslims would get it. But usually they would stay hungry and starve. After 3 years, Allah revealed upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that the insects have eaten the declaration that was hanging inside the Kaaba, except for the name of Allah, Bismika Allahumma. Even the Arabs, the non-Muslim, used to write Bismika Allahumma, with the name of Allah. So except for those words, the entire declaration has been eaten by the insects. Abu Talib said to the Quraysh that my nephew never lies. Go and check. If it has been eaten, then you should let us go free. If not, then I'll hand my nephew to you. You kill him, you let him grow free. That's your decision. The kuffar accepted it. Once they went inside the Kaaba, nothing was remaining except for the word Bismika Allahumma. Their heads went down in shame and embarrassment, and the Muslims were released after 3 years of torture. So this is another example, the sacrifices given for the sake of deen. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to value this deen. Ameen. परसों जो है हबशा की हिजरत के बारे में बात हुई थी। पहली हिजरत सन 5 नबवी में हुई
دوسری ہجرت سن 7 نبوی میں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان سن 6 نبوی میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ واقعہ ہمیں پتہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو تقویت بخش، یا عمر ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا اصل نام تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ وحی نازل کی کہ ابو جہل کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اسلام کو تقویت بخش، خاص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، اور اس کے کچھ ہی دنوں میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ یہاں سے مسلمان ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کی۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ معاہدہ بنایا گیا کہ ان سے مقاطعہ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جائے، نہ کوئی ان میں شادی کرے گا، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ پورے بنو المطلب اور بنو ہاشم۔ تو اب ابو طالب جو ہے وہ بنو ہاشم کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی مل گئے خاندانی اس کی وجہ سے، اور جو مسلمان تھے وہ تو ساتھ ہی تھے۔ یہ دونوں خاندان جو ہیں، یہ دونوں قبیلے شعب ابی طالب میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ سکونت اختیار کی، یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی، اس میں 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ کھانے کو ختم ہو گیا، جو ہے رات کو چھوٹے بچوں کی بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز مکے والوں کو آتی تھی، وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بچے رو رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، اونٹ کے چمڑے کا سوکھا ہوا حصہ مجھے زمین پہ ملا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، آگ میں جلایا، اس کا جو ہے اس کو کوٹا، بالکل جو ہے برادہ بنا دیا، پانی میں ملا کے اس کو پیا، اور 3 دن میرے اگلے اس سے بسر ہوئے۔ یعنی ایسی کیفیت تھی۔ اور جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ چھپ کے رات کو بعض دفعہ راشن دے آتے تھے، پورے اونٹ جتنا لوڈ جو ہے رات کے وقت میں جا کے رکھ دیتے، تو کبھی کبھی یہ مدد ہوتی تھی ورنہ عموماً نہیں ہوتی تھی۔ باہر سے کاروان آتے تھے تو ابو لہب ان کو کہتا تھا قیمت دگنی چگنی کر دو، ان کو کچھ چیز بیچنا مت، اگر تمہارا نقصان ہوگا تو میں تمہارا نقصان پورا کروں گا۔ 3 سال گزر گئے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی کہ اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس معاہدے کو جو لٹک رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر سوائے اللہ کے نام کے، جہاں بسمک اللہم لکھا تھا وہ چیز بچ گئی، باقی پورے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جا کے دیکھو اگر وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو پھر ہم آزاد ہیں، ختم نہیں ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کو مارو، قتل کرو یا آزاد کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ جو ہے قریش نے جا کے دیکھا، واقعی دیمک کھا چکی تھی، شرم میں ان کا سر جو ہے جھک گیا، اور مسلمان جو ہے وہ شعب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ دین کی خاطر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دین کی قدر نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔